رستے کے اندر جو لوگ بلا وجہ بیٹھ رہتے ہیں، کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں ہوتا، بس گھر میں کوئی کام نہیں، جا کے چوک میں بیٹھ گئے، وہاں تاش کی بازی لگ رہی ہے، وہاں جا کر ان کے پاس بیٹھ گئے، کوئی کام نہیں، ویسے خام خواہ نکل کر گلی کے اندر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے گلیوں بازاروں میں بیٹھنے سے منع فرمایا۔ روایت کرنے والے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والجلوس علی الطرقات فقالوا ما لنا بد انما هي مجالسنا نتحدث فيها قال فاذا ابيتم الا المجالس فآتوا الطريق حقها قالوا وما حق الطريق قال غض البصر وكف الاذى ورد السلام وامر بالمعروف ونهي عن المنکر۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رستوں کے اندر نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری مجبوری ہے رستوں کے اندر بیٹھنا، اس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں، کیونکہ ہم یہاں پر بیٹھ کر گفتگو کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے راستوں کے اندر بیٹھنا ہی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر رستے کا حق ادا کیا کرو۔ یا رسول اللہ رستے کا حق ادا کیسے ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا اپنی نگاہ کو جھکا کے رکھو، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا رستے کے اندر جو تکلیف دہ چیز نظر آ جائے اس کو سائڈ پہ کر دیا کرو، اور تیسرے نمبر پہ کوئی تم کو سلام کرے تو اس کا جواب دیا کرو، اور چوتھے نمبر پہ آنے جانے والے کو نیکی کا حکم دیا کرو، اور پانچویں نمبر پہ برائی سے منع کیا کرو۔ جو بندہ یہ کام کرے گا اس نے راستے کے اندر بیٹھنے کا حق ادا کر دیا۔ راستے کے اندر اس ارادے سے نہ بیٹھو آنے جانے والے کو ذلیل کریں گے، آنے جانے والے کے ساتھ مذاق کریں گے، آنے جانے والے کا جناب والا مذاق اڑا کر اس کو پریشان کریں گے۔ جو بندہ یہ کام کرے گا وہ گناہ کرے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مقاصد بیان کر دیے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ان مقاصد کے لیے رستے کے اندر بیٹھا جا سکتا ہے، تو اس سے پتہ چلا ان مقاصد کے اندر اگر غور و فکر کیا جائے تو یہ کام ہم کو نیکی کے نظر آتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا طریقہ عطا فرمایا رستے کے اندر بیٹھنے کا کہ جس طریقے پر بندہ عمل کرے گا تو وہ رستے پر بیٹھ کر بھی خالی واپس نہ آئے گا، جب گھر کے اندر آئے گا تو اپنے ساتھ نیکیاں کما کر لے آئے گا۔